وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابھی بھی سورہ جنگ بدر کا ذکر چل رہا ہے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 61۔ اب اگلی آیات میں یہ فرمایا گیا کہ اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہوں۔ اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہوں، اور اللہ پر توکل کریں، بے شک وہ بہت سننے والا، بے حد جاننے والا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اصل میں جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ اگر مسلمان کمزور ہوں اور دشمن غالب ہو تو اجازت ہے کہ دشمن کو مال دے کر بھی صلح کر سکتی ہیں۔ کس آپشن میں؟ اگر مسلمان کمزور ہوں اور دشمن غالب ہو تو پھر وہ دشمن کو مال دے کر بھی صلح کر سکتی ہیں، اور اگر صلح کرنے میں ویسے ہی مسلمانوں کی کوئی مصلحت ہو تو پھر وہ مال لے کر بھی صلح کر سکتی ہیں۔ اور اگر مسلمان طاقتور ہوں، ایک تو ہے نا کہ وہ کمزور ہوں، دشمن غالب ہو، تو پھر وہ دشمن کو مال دے کر بھی صلح کر سکتی ہیں، اور اگر صلح کے اندر کوئی مصلحت ہو تو وہ مال لے کر بھی صلح کر سکتی ہیں۔ اور اگر مسلمان طاقتور ہوں اور ان کے پاس بہت اسلحہ اور بہت زیادہ قوت ہو، طاقت ہو، افراد ہوں، ایسی صورت میں پھر دشمن سے صلح کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ آگے آئے گا سورہ محمد کی آیت نمبر 35 میں اس کا ذکر آئے گا، پھر وہ جائز نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، اس آیت نمبر سورۃ الانفال کی 61 میں جو فرمایا گیا، تو یعنی کہ جو امام وقت ہے اس کو اجازت ہے کہ اگر وہ صلح میں مصلحت سمجھے تو صلح کر لے، اگر اس میں کوئی مسلمانوں کی کوئی مصلحت ہو، کوئی ان کے لیے فائدہ ہو، اور اگر کفار جنگ کی بجائے صلح پر آمادہ ہو جائیں تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ خون ریزی سے ہاتھ اٹھا لو اور صلح کر لو۔ آگے فرمائیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ آپ کو کافی ہے۔ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا بھی ارادہ کریں، دھوکہ دینے کا، تو اللہ آپ کو کافی ہے۔ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کی جماعت سے آپ کی تائید فرمائی۔ وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کی جماعت سے آپ کی تائید فرمائی۔ اب اصل چیز یہ ہے، ایک تو وہ صورت تھی کہ اگر دشمن غالب ہو، اور ایک وہ صورت تھی اگر مسلمانوں کی اس میں کوئی مصلحت ہو، اور ایک وہ صورت تھی کہ مسلمان غالب ہوں، پھر تو صلح کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اور ایک صورت یہ ہے کہ اگر وہ بظاہر دشمن جو ہیں لگ رہی ہوں کہ وہ صلح پر آمادہ ہیں، مگر اندر ہی اندر وہ کوئی ایسی تیاریاں کر رہی ہوں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا دیں گے، اور اوپر سے اس چیز کا اظہار کر رہی ہوں کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، تو ایسی صورت میں بھی تم صلح کے لیے بڑھنے والے ہاتھ کو پیچھے نہ کرو،
تم اس کا ہاتھ تھام لو. گو کہ بظاہر وہ اظہار یہی کر رہی ہیں کہ وہ تمہاری وہ سلوک کر رہے ہیں، لیکن اندر سے وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے. تو ایسی صورت میں بھی تم ان کے ہاتھ کو جھٹکو نہ، ان کا ہاتھ تھام لو. تو اللہ تعالیٰ جس نے پہلے بھی ہر مشکل میں تمہاری مدد کی ہے، وہ اب بھی قادر ہے کہ تمہارے دشمنوں کے منصوبوں کو، جو انڈر گراؤنڈ ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو خاک میں ملا دے اور تمہیں کامیاب کر دے. اس لیے اللہ پر توکل کرو. اگر انہوں نے سلو کا ہاتھ بڑھایا تو سلو کر لو، بھلے تمہیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ کوئی نقصان پہنچا دیں گے. تو یہ جو دونوں آیات ہیں، اگر آپ اس کے اوپر بڑا غور سے سوچیں، ایک تو وہ صورت جو میں نے آپ کو کہی جب دشمن غالب ہوں، دوسری وہ صورت جس میں مسلمانوں کے لیے کوئی مسئلے ہے، تو تیسری وہ صورت جہاں مسلمان غالب ہوں، اور اب وہ صورت ہے جہاں دشمن سلو کرنا چاہتا ہے، مگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ سلو کی انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹیز کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا جائے گا، تب بھی سلو کے لیے ان کا ہاتھ تھام لو. تو تم اللہ کے اوپر توکل کرو جس نے پہلے بھی ہر مشکل میں تمہاری مدد کی ہے. وہ اب بھی اگر وہ بظاہر سلو کر رہے ہیں اور اندر سے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو اب بھی جیسے پہلے دشمنوں کے تمام منصوبے اللہ نے خاک میں ملا دیے، ان کے سارے منصوبے اب بھی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. تو اب اگر آپ ان دونوں آیات کے کانٹیکسٹ کے اوپر غور کریں تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے، اگر وہ ایون اے سنگل پرسنٹ ایگزاجریشن کے بھی اس بات کے اوپر غور کرے کہ اسلام جو ہے یہ سلامتی کا دین ہے، یہ صلح کا دین ہے، یہ امن کا دین ہے. اور اپنے ماننے والوں کو اسلام صرف اس وقت جنگ کی اجازت دیتا ہے جب جنگ کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہ رہے، اور یہ اندیشہ ہو کہ اگر اب بھی جنگ سے گریز کیا تو یہ اسلام کو یا مسلمانوں کو بے انتہا نقصان پہنچا دیں گے، اس اسلام کے ہرے بھرے باغ کو جن سے اجاڑ کے رکھ دیں گے. تو ایسی صورت میں پھر تم ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو، ایسی صورت میں اجازت ہے. ورنہ اسلام امن کا، صلح کا اور اس چیز کا، سلامتی کا دین ہے. تو ان حالات میں جب ایسی صورت ہو جائے، بہرحال جب اب کوئی چارہ کار ہی نہ رہے، کوئی صورت ہی نہ رہے جنگ سے اس کی، تو پھر اب آپ نے کھڑے ہو جانا ہے کہ اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں. ایسی صورت میں جو ہے وہ جو جہاد سے فرار ہے، یہ پھر صلح مندی کی علامت نہیں ہے بلکہ بزدلی اور نامردی کی علامت ہے. جتنی اس میں آپشنز تھیں وہ اللہ نے آپ کو بتا دیں جن سی. تو جسے اسلام جن سے کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ مسلمان جن سی ایسی صورت میں مسلمانوں کو چھوڑ کر تو دشمن سے بھاگ اٹھیں، نہیں، اور اس کو صلح کا نام دے دیں، تو ایسی چیز وہ صلح نہیں ہے. خیر.